اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد ولولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب۔ حاضرین محترم، آج ہمارا یہ 5واں درس ہے۔ گفتگو کا عنوان ہے صفات متقین۔ متقین جو پرہیزگار ہیں ان کے صفات کیا ہونے چاہیے، انہیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور ابتدائے روز ہم نے عرض کیا کہ اس خطبے کو خطبہ متقین کہتے ہیں، جو نہج البلاغہ سے ہم نے منتخب کیا ہے، اور خطبہ حمام بھی کہتے ہیں۔ امام نے متعدد صفات جو ہے متقین کے بیان کیے ہیں۔ آج گفتگو یہاں پہنچی ہے لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم۔ متقین وہ ہیں کہ اگر اللہ نے جو وقت ان کے لیے مقرر کیا ہے موت کا، اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کی روحیں جو ہے ان کے جسم میں ایک لمحہ بھی نہ رہ سکتی، ایک لمحہ پرواز کر جاتی، شوق ثواب میں اور خوف عقاب میں۔ اللہ کی طرف سے جو ثواب ان کو عنایت کیا جائے گا اس شوق میں جو ہے روح پرواز کر جاتی، اور عقاب کے خوف سے جو سزا ملنے والی ہے گناہوں پر، ان کی روح جو ہے ان کے جسم میں ایک لمحہ بھی نہیں رہتی۔ لیکن ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک وقت اور اجل معین کیا ہے، موت کا ایک وقت معین ہے۔ جب وہ وقت آئے گا اس کے بعد جو ہے روح قبض کی جائے گی۔ یہاں پر امام نے قرآن کے ایک اہم مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے موت کا ایک وقت معین ہے، اور اسی وقت موت آئے گی۔ اور فرما رہے ہیں بہت اہم مطالب اب میں پیش کر رہا ہوں، یہ بہت دقیق اور عمیق مطالب ہے، اور میں بہت چاہتا ہوں کہ سادہ زبان میں یہ پہنچے مطالب، کیونکہ یہ نہج البلاغہ کی شرح جو ہے بہت اہم ہے، اور مولا نے بہت دقیق مطالب کو پیش کیا ہے۔ یہاں پہ ہر قوم کے لیے اجل ہے، ہر امت کے لیے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اور بھی آیتیں قرآن میں ہے کہ جب موت آئے گی تو نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے انسان، اور نہ موت جو ہے اسے ایک قدم پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ جو وقت معین ہے، جس حالت میں ہو اسی حالت میں موت آ جائے گی۔ آپ کو فرصت بھی نہیں ملے گی کہ اگر آپ سائے میں ہیں تو دھوپ میں چلے جائیں، یا دھوپ میں ہیں تو سائے میں۔ البتہ اس بات کو عرض کر دوں کہ موت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک موت جو ہے حتمی ہے، اور ایک موت جو ہے غیر حتمی ہے، مشروط ہے۔ یعنی ایک موت جو ہے معین ہے، جب وہ آ جائے گی تو پھر کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ آپ لاکھ بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جائیے، وہ ابھی معالجہ نہیں کر سکتا، اس وقت اسے موت آنی ہے، پھر کوئی شے اسے ٹال نہیں سکتی۔ لیکن ایک موت ہے جو غیر حتمی ہے، مشروط ہے، یعنی شرط کے ساتھ ہے۔ مثلا ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ 70 سال ہے، 70 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے گا، لیکن وہ ایک وقت ہے کہ وہ 50 سال میں بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے، یہ مشروط ہے۔ یعنی ہے زندگی 70 سال، لیکن 50 سال میں وہ دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک وقت جو ہے کہیں سے گزر رہا تھا،
معلوم ہوا اسے سانپ نے ڈس لیا اور کاٹ لیا، دنیا سے رخصت ہو۔ اب یہاں مشروط تھا کہ اگر انسان صدقہ دے کر نکلتا تو محفوظ رہ جاتا، وہ سانپ اسے نہیں ڈستا، اور 50 سال کے بعد وہ 20 سال تک اس دنیا میں اور زندہ رہ سکتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ مشروط ہے، شرط ہے کہ اگر آپ صدقہ دیں گے تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیا کہنے لگا؟ 50 سال کے بعد 20 سال اور اضافہ ہو گیا۔ یا انسان صلہ رحم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ صلہ رحم یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ موبائل ہمیں جو ہے بہت پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ جس وقت ہم صبح میں اٹھتے ہیں، پہلی فرصت میں جو ہے موبائل ہاتھ میں، اور پہلے کیا ہوتا تھا جب اٹھتے تھے تو پہلی صورت میں ماں باپ کو سلام کرتے تھے۔ غور فرما رہے ہیں؟ عجیب ماحول تھا، عجیب وقت تھا، اور واقعی دین رائج تھا، لیکن اس نے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ لہٰذا انسان صدقے کو نہ بھولے، صدقہ روزانہ دینا چاہیے، صبح میں اور شام میں، جو استطاعت ہو۔ مثلا 1 کروڑ پتی ہے، وہ بھی 5 روپے دے رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایک غریب ہے، وہ تو بیچارہ 5-10 روپے صدقہ دیتا ہے، لیکن 1 کروڑ پتی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بہترین چیز دینا چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں حسب استطاعت دینا چاہیے، کیونکہ اس نے بھی آپ کو دیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں لہذا صدقے کے ذریعے سے انسان اپنی موت کو ٹال سکتا ہے۔ صلہ رحم کے ذریعے سے انسان اپنے رشتہ داروں سے، ہم کیا ہوتا ہے تھوڑا سا کچھ ہوا اکڑ جاتے ہیں کہ ہم کیوں ملیں، ہم کیوں جائیں ان کے دروازے پر۔ نہیں، ایسا نہیں، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں تو اکڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد، لیکن یہاں جب آپ نے پہل کیا، جا کے ملاقات کیا، سارے جھگڑے کو ختم کر دیا، تو یقین جانیے کہ اب یہ آپ کی عمر کو بڑھا دے گا۔ 20 سال 25 سال ایک انسان دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، خدائے نہ کردہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اور حالت اس کی بدل گئی، اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ 2-4 دن اور زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 لاکھ روپے ہمیں چاہیے، تو اگر واقعی اولاد کے پاس ہے دولت تو دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا۔ کتنے دن کے لیے؟ 2 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے 2 لاکھ روپے وہ نکال رہا ہے، اور یہاں 10 روپے میں 20 روپے میں ایک صدقہ دے کے اللہ اس کی 20 سال عمر اضافہ کر رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں 20 سالہ عمر اضافہ کر رہا ہے، تو کیا عاقل ایسا سودا نہیں کرے گا؟ بے شک کہ جہاں ہمیں 2 لاکھ 4 لاکھ دینا، اس کے بجائے ہم 20-25 روپے میں اپنا کام چلاتے ہیں، روزانہ 10 روپے۔ ایک کام کریے، میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، اس سے بہت سے مسائل دیکھیے، جہاں صرف درس ہی نہیں کہ ہم تھیوری سن کے اٹھ جائیں، اس تھیوری کو پریکٹیکل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ سارے دروس، یہ کلمات معصومین ہماری زندگی کو نہ بدل سکے تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہماری زندگی چینج ہو جائے۔ صدقے کے لیے بہترین یہ ہے، چند نوجوان اس علاقے کے، چند بچے ہر گھر میں ایک ڈبے کو رکھ دیں صدقے کے۔ ایک گھر سے اگر روزانہ صدقہ ہر ایک کو دینا ہے، اپنی سلامتی کے لیے جو دے رہے 10 روپے، یہ کسی اور کو نہیں، اپنی سلامتی کے لیے۔ کیا ہر انسان اپنی سلامتی نہیں چاہتا؟ بے شک۔ کسی سے بھی پوچھئے تو کہے گا نہیں، میں اپنی سلامتی چاہتا ہوں۔ روزانہ 10 اور 20 روپے میں اس کی سلامتی ہے۔ ایک ڈبے میں آپ 10 روپے روزانہ ڈالیے، اس ڈبے کو 1 سال کے بعد نکالیے۔ نگرم میں اگر 500 گھر ہیں، سارے ڈبے کو جمع کیا جائے تو سال میں کتنے پیسے ہوں گے؟ جو ہمارے اس علاقے میں غریب ہیں، مومنین ہیں، خوددار ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نانے شبینہ کے محتاج ہیں، کسی سے ذکر بھی نہیں کرتے، گھروں میں بھوکے رہ جاتے ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہر جگہ، یہ پیسوں سے ان کی مدد کر دیں۔
یہ جو پیسے سال میں اکٹھا ہوئے ہیں، یقین جانیے ان کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ کی سلامتی، ثواب الگ، ایک مومن کا کام بھی چل رہا ہے، لہذا یہ کام ضرور کریے۔ چند نوجوان ایسی تحریک، اس لیے کہ خاموشی سے ایک جگہ پہ چند نوجوان بیٹھ کر صرف موبائل میں مصروف رہے، یہ چیزیں کام نہیں آنے والی ہے۔ بہرحال تو انسان کی عمر جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے جو غیر حتمی ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے معین ہو گئی تو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ اب اللہ نے جو لکھ دیا ہے ان کے اوپر موت کو، اگر یہ نہ ہوتی تو ان کے جسموں میں ان کی روح نہ رہتی، ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہتی، فوراً نکل جاتی، ثواب کے شوق میں اور سزا کے خوف سے اللہ جسم میں۔ لیکن اللہ نے چونکہ معین کیا، اس لیے امام نے یہاں اس فقرے میں ایک بہت اہم مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ ہے خوف و رجا۔ خوف و رجا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، قرآن میں ذکر ہوا ہے، احادیث میں ذکر ہوا ہے، اخلاقی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، کہ عرفاء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انسان کو خوف و رجا میں زندگی کرنا چاہیے۔ خوف و رجا کیا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ خوف یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، رجا یعنی اس کی ثواب کی امید بھی رکھنا، دونوں چیزیں ہوں، اس کی سزا سے خوف بھی ہو اور اس کے ثواب کی امید بھی ہو، یہ دونوں کے، ایک چیز نہ ہو کہ نہیں صرف ڈرتے ہی رہے، غور فرما رہے ہیں، صرف خوف میں رہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور صرف امید میں کہ نہیں اللہ کے ہاں تو جنت ہماری پکی ہے، یہ امید میں بھی نہ رہے، دونوں کے درمیان خوف اور امید کے درمیان، رجا یعنی امید کو کہتے ہیں، خوف اور امید کے درمیان انسان کو زندگی گزارنا چاہیے، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور بہت ساری روایت اس سلسلے میں ہے، معصوم علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، ینبغی للمؤمن ان یخاف اللہ کأنہ یشرف علی النار، ایک مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ اللہ سے ایسے ڈرے کہ گویا وہ اپنے کو جہنم کے کنارے پا رہا ہے، اللہ جہنم کے کنارے وہ کھڑا ہے، ایسے ڈرنا چاہیے۔ وَيَرْجُوهُ رَجَاءً كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اس سے امید ایسے رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ جنت والوں میں سے ہے۔ دیکھیں دونوں چیزیں آ گئی نا، اپنے کو جنتی بھی یہ بھی امید رکھے اور یہ بھی ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہنم میں واقع ہو جاؤں، میں جہنم کے جو ہے وہ کنارے چل رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو، یہ ہے خوف و رجا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، صرف مطمئن اطمینان ہے، یہ معصومین علیہ السلام کے کلمات۔ جناب لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ، یقین جانیے آپ ان کی ہسٹری کبھی پڑھیے وقت ملے، گوگل پہ آپ سرچ کریں لقمان حکیم کی حیات، کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول و پیغمبر نہیں تھے، ایک حکیم تھے، ایک اللہ کے بندے تھے، اور وہ بھی کالے تھے، کوئی رنگ نہیں تھا کوئی۔ لیکن آج لقمان حکیم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے کلمات کو ائمہ معصومین بھی نقل کرتے ہیں۔ اللہ ائمہ معصومین علیہ السلام جب حکمت کی باتیں پیش کرتے ہیں تو لقمان حکیم کی باتیں اپنے کلمات میں لاتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ یعنی ہر انسان میں ایک لقمان حکیم بننے کی صلاحیت ہے۔ بہرحال ان کی زندگی کو پڑھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے، جتنی آپ نصیحتیں آپ دیکھیں گے لقمان حکیم کی، سب اپنے بیٹے کو متوجہ کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو اچھی نصیحتیں کرے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن باپ پہلے خود بافضل بنے، اس لیے کہ جیسا باپ ہوگا بیٹا بھی ویسے ہی ہوگا۔ الولد سر لابی، بچہ اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے، سارے گھر کا پول کھول کے رکھ دے گا بچہ، جیسا ہو۔ اگر خدا نہ کرتا گھر میں تربیت نہیں ہے تو بچہ بتا دے گا گھر کیسا ہے۔ ایک دیندار اچھا بچہ ہے تو اس سے بھی اندازہ گھر کا لگ جاتا ہے، غالباً ایسا نہیں کہ 100% ہوئے،
بعض برعکس سے بھی ہو جاتے ہیں، ایک بچہ باہر انہیں صحبت اچھی ملی دوستوں کی، اس میں اچھا نیک بن گیا۔ بہرحال جناب لقمان حکیم نے ایک فقرہ کہا ہے، ایک جملہ کہا ہے اپنے بیٹے سے اور بہت اہم ہے، یا بنیا خف اللہ، اے میرے لال۔ دیکھو بنیا کہا، بنیا اردو میں جو ہے اے میرے پیارے بیٹے، یعنی جب اپنے بچوں کو خطاب کرو تو پیار سے خطاب کیا کرو۔ یہ جو ہے حکماء نے بتایا، حدیثوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، خف اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو پہلے پیار دکھایا لیکن کس سے ڈرایا ہے؟ اللہ سے۔ لو اتیت یوم القیامت ببر الثقلین خفت اللہ یعذبک، اگر تم قیامت میں آؤ اس عالم میں کہ تمہارے پاس تمام جن و انس کی نیکیاں اکٹھا ہوں، سب کی نیکیوں کو لے کے جاؤ، تب بھی تم اللہ سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر عذاب کرے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی ڈرتے رہنا چاہیے اتنی نیکیوں کے باوجود بھی، کہ اگر ثقلین یعنی جن و انس جتنے ہیں سب کی نیکیاں بھی ساتھ میں ہو، اتنا عمل خیر انجام دیا ہو، پھر بھی اللہ سے خوف زدہ رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تو خوف کی طرف ہو گیا کہ ساری نیکیاں ہو تب بھی خوف کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَرْجِ اللَّهَ رِجَاءً وَافَيْتَ الْقِيَامَةَ بِإِثْمِ الثَّقَلَيْنِ رَجَوْتَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ۔ ہاں اگر قیامت میں اس عالم میں آؤ کہ جن و انس کے سارے گناہ کو بھی لے کر جاؤ، جتنے جن و انس ہیں اتنا گناہ لے کر جاؤ، تب بھی اللہ سے امید رکھو کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیں دونوں طرف مسئلہ ہے، امید بھی رکھے، اتنے گناہ کے باوجود مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان گنہگار ہے تو مایوس رحمت خدا سے نہیں ہونا چاہیے، اور نیکیاں ہوں ثقلین یعنی جن و انس کے برابر تو مطمئن بھی نہیں ہو جانا چاہیے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے خوف و رجا، اس کے درمیان انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ امام نے کیا فرمایا کہ اگر وہ وقت نہ ہوتا جو اللہ نے معین کیا ہے تو ان کی روح ان کے جسم میں ایک لمحے کے لیے نہ رہتی، ثواب کے خوف سے اور جہنم اور عقاب کے خوف سے۔ تو خوف اور شوق، خوف اور رجا، امام نے دونوں کو اس مسئلے میں بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ سب مطالب بہت اہم ہیں۔ یہ خدا کرے کہ میں یہ ماہ رمضان میں پورے صفات متقین کو بیان کر سکوں۔ اگر یہ بیان کر سکا تو ایک بہت اہم کام سرزمین نگرم پر ہوگا، اور اس سے پہلے الحمدللہ ہوا ہے۔ بہرحال یہیں پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد دوسرے فقرے شروع ہوں گے، انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ